اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں ہوں عامل محمد زبیر۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو میری کوئی بھی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، میرا آج کا موضوع ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس کے بعد مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، جس کے بعد میں اس موضوع کو اتنا ہائی لائٹ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا، میں اتنی اس کے موقف کی مذمت کرتا ہوں۔ جو عورتیں، جس لڑکی نے یہ کہا کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ایز اے پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا، پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جو تربیت ہے، اس کو کسی مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ کسی بھی مذہب کی تعلیمات میں یہ چیزیں ہرگز نہیں ہیں۔ کسی بھی مذہب کی جو صحیح بکس ہیں، کسی بھی مذہب کی جو صحیح تعلیمات ہیں، ان میں ہرگز جو ہے وہ زنا کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خالی صرف مسلم نہیں، کوئی بھی مذہب ہو اس کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے۔ شرم و حیا کے جو حدود ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ میرے پاس آئے، بائبل سے کہے میں دکھاتا ہوں، بھگوت گیتا سے کہے میں دکھاتا ہوں، وید سے کہے میں دکھاتا ہوں، گرو گرنتھ صاحب سے کہے میں دکھاتا ہوں، قرآن کریم میں بے شمار ہیں، میرے پاس آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھے برے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں، اور جس کی کوئی بے حیائی ہے، جس کی غلطی ہے، اس کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس کو خبردار، اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ کسی بھی مذہب میں اگر کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بکواس کرے، اس کو اس کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں کے خلاف کوئی بات کرے تو غداری کے مقدمات ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی جو فیملیاں ہوتی ہیں، ان کو نہیں سکون سے رہنے دیا جاتا۔ تو جس نے اتنی بے حیائی کی بات کی، اس کے بارے میں ساری خاموش ہیں۔ اس کے بارے میں مولوی، پیر، حکومتی حلقے ساری خاموش ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرو۔ اب میں نے جو فیصلہ کیا ہے، مجھے جو لوگ جانتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ریگولر ان کو بھی پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس طرح کے یہ لو میریجز والے اور اس طرح کے کیس نہیں پکڑتا تھا۔ لیکن چونکہ میرا ایک ٹارگٹ ہے بے حیائی کو، بدکاری کو، زنا کو، سیکس کو روکنا، میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ شادیوں کو آسان بنایا جائے، نکاح کو عام کیا جائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ جس کو اس جائز، اس پاکیزہ، اس مقدس رشتے کو قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، وہ بلا جھجک، وہ بے دھڑک ہم سے رابطہ قائم کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل کرنے کی اللہ کی عطا سے پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نہیں مان رہا، گھر والے نہیں مانتے، شرط یہ کہ آپ کا تعلق جائز ہو، آپ کا جو محبت ہے اس کی کوئی پختہ بنیاد ہو۔ یہ نہیں کہ فیس بک کے اوپر 4 دن ہیلو ہائی ہوئی، 4 گندی باتیں کی تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، یا کسی کی 4 گندی تصویریں دیکھ لی تو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح کے لوگ نہیں، جو واقعی ہی یہ پاکیزہ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کو سمجھتے ہیں اور کر کے نبھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، ماں باپ نہیں مانتے،
कोई थर्ड पर्सन अगर आपके रिश्ते में रुकावट बन रहा है, कोई भी इस तरह की आपकी प्रॉब्लम है, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता करें। आप दुनिया के किसी भी शहर से हैं, आप किसी भी रंग नस्ल किसी भी मज़हब से हैं, आपको हमारी चैनल पे जो है वो दावत आम है। आपको हम इंशाअल्लाह ताला वेलकम करेंगे और आपके मसले को भी हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शर्त ये कि मकसद निकाह हो, नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं, नेगेटिव रिलेशन नहीं। इस जायज़ मकसद के लिए, इस जायज़ रिश्ते के लिए जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहें वो बिला झिझक बग़ैर किसी परेशानी के करें। ना आपका वक्त ज़ाया किया जाएगा, ना आपका पैसा ज़ाया किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया है उसके मुताबिक आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये तो हो गया मेरे चैनल के हवाले से। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते जितना हो सके निकाह को आम कीजिए, शादी को आसान बनाइए। ये ज़ात बरादरियों के मामलात से, ये स्टेटस को के मामलात से निकल आइए, ये छोटे बड़े इस तरह के कंपैरिजन से निकल आइए। शादियों को आसान बनाएं, अपने बच्चों की शादियां मुनासिब वक्त पे करें। अगर उसमें उनकी पसंद है तो उसको पहले अहमियत दी जाए। ये अक्सर जो माएँ हैं, माँ का रिश्ता जो है उससे कोई इनकार नहीं, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त अपनी जगह, लेकिन अक्सर माएँ जो इस तरह के मामलात में रुकावट बनती हैं कि बेटे की पसंद की लड़की को बर्दाश्त नहीं करती, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देती हैं। ऐसी माँओं से भी कहूँगा कि कोई ख्याल करो। फिर आप जैसे लोग ही कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। जिस तरह भी हो सके और जितना भी हो सके निकाह को आम करें। और जो लोग मैरिड हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, वो अगर इस्तात रखते हैं, वो अगर वसाइल रखते हैं तो वो एक से ज़्यादा शादियां करें। ये हमारे मौजूदा हालात की और वक्त की ज़रूरत है। ऐसा ना होने की वजह से इस तरह की औरतों की ज़ुबान खुल रही है कि जी निकाह की ज़रूरत नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। तो इन चीज़ों की मज़म्मत हमने सिर्फ बातों से नहीं करनी, हमने प्रैक्टिकली ख़ुद जो है वो मैदान में आना है। अगर आप शादीशुदा हैं, साहिब इस्तात हैं, आप वसाइल रखते हैं, तो फिर आप ज़्यादती हरगिज़ ना करें। अपने इर्द गिर्द देख के कोई बेवा, कोई तलाक़ याफ्ता, कोई ज़रूरतमंद, उसका सहारा बने, उसका साथ दें। खाली इस तरह की बातें करना कि औरतें ये कर रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं, बेहया हो रही हैं, ये इन बातों में खाली कुछ नहीं रखा। ज़रूरत इस बात की है कि उन बेपर्दा में से भी किसी एक को अगर तुम वापर्दा बना दो तो तुमने अपना हिस्सा डाल दिया। और जो तुम बैठ के फतवे देते हो, जो तुम बड़े बड़े तजज़िये देते हो, उनसे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा तुम किसी के पर्दे का सबब बनोगे। आखिरत में रोज़े हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वहाँ पे मैदान हशर में रुसवा होने से बचा लेगा। लिहाजा इस कैंपेन में, इस कोशिश में मेरा साथ दें। और रिश्तों के हवाले से अगर कोई हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं और फ़ीस बिल्लाह हाजिर हैं। कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोग जहाँ तक मुझसे मुमकिन है, जो मैं कर सकता हूँ, मुझे बताएं, मुझसे रब्ता करें। और हर बंदा इस काम के लिए अपनी कोशिश करे, अपना हिस्सा डाले कि बेहयाई को ख़त्म करने का, बेहयाई की मज़म्मत करने का, बुराई को ख़त्म करने का, बुराई की जड़ को काटने का बेहतरीन तरीका यही है कि निकाह को आम किया जाए, शादी को आसान किया जाए। और ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, जो नाबीना लोग हैं,
جو بلائنڈ کمیونٹی ہے الحمدللہ رسپیکٹفل طریقے سے باعزت طریقے سے ہمارے نبینہ لوگ کما بھی رہے ہیں اور اپنی فیملیوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ جن بچیوں کو رشتے نہیں مل رہے، جن بچیوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے یا بیوہ طلاق یافتہ، اگر وہ چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارے جو نابینا لوگ ہیں وہ الحمدللہ ایک نابینا جو شخص ہے وہ بیوی کے حقوق کا ایک آنکھوں والے سے زیادہ خیال کرتا ہے، بیوی کی کیئر ایک آنکھوں والے سے زیادہ کرتا ہے، بیوی کا تحفظ، اس کی رسپیکٹ ایک آنکھوں والے سے زیادہ کرتا ہے۔ تو جن بچیوں کے عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے یا کوئی بھی ایسے مسائل ہیں یا پھر غریب لوگ ہیں جہیز نہیں دے سکتے، اس وجہ سے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور نابینا لوگوں کو بھی جو ہے وہ موقع دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ بچی خوش رہے گی بلکہ آنے والی نسلیں بھی آپ کی دعائیں دیں گی۔ کسی نابینا شخص کے ساتھ ایک بیوی نے کوئی ایکسٹرا، ایک عورت نے، ایک لڑکی نے بحیثیت بیوی کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہوتی۔ جس طرح وہ ایک اپنے نارمل گھر میں گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالتی ہے، اسی طریقے سے اس نے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کے معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے اس نے مینیج کرنا ہے۔ لیکن ایک آنکھوں والی لڑکی کو ایک نابینا کے گھر میں جو عزت، جو رسپیکٹ، جو مرتبہ، جو تحفظ، جو سیکیورٹی ملتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں وہ آپ لوگ آنکھوں والے بھی ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں دے سکتے اور نہیں دیتے۔ جو مینجمنٹ ایک نابینا پرسن کی ہوتی ہے گھر میں، جس طریقے سے وہ فائنینشلی معاملات کو دیکھتا ہے اور جس طریقے سے وہ گھر کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، آنکھوں والے نہیں کرتے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ قدم بڑھائیں، ان کو کسی نابینا کے ساتھ شادی کر کے کوئی ایکسٹرا پرابلم نہیں ہوگی، ان کو کسی مشکل میں نہیں پڑنا پڑے گا، بلکہ گھر بیٹھ کے اپنی عمر ضائع کرنے سے، اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانے سے اور جہیز کے انتظار میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کسی نابینا سے شادی کرو۔ دنیا میں جو ہے آپ اس کی سپورٹ کرو، آپ اس کا سہارا بنو، اس کا ساتھ دو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا جو ہے وہ بہتر سہارا بنائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت میں میدان حشر میں اس رسوائی سے انشاءاللہ تعالیٰ بچائے گی۔ یہ کوئی زبردستی والی بات تو ہے نہیں، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کو چونکہ موقع نہیں ملتا نابینا لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا، تعارف اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگ نابینا لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے، اور جو بچیاں کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں رشتے نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر طلاق یافتہ ہو چکی ہیں، جن کے اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو چاہیے کہ اگر آپ کا نہیں رشتہ ہوا پھر بھی، اور اگر آپ نے کسی آنکھوں والے سے دھوکہ کھا ہی لیا ہے تو پھر آپ ادھر آئیں۔ آپ کو یہاں پہ جو تحفظ، جو رسپیکٹ ملے گی وہ آپ کے پچھلے زخم بھی بھلا دے گی، وہ آپ کے پچھلے دکھوں کا بھی مداوع ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ، ماسٹر لیول، ڈبل ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی، الحمدللہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہر فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے ہیں، اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے بخوبی پورا کر رہے ہیں، اپنی فیملیوں کی کفالت کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملیوں کے علاوہ 2-2 4-4 فیملیوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو
آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتانا میرا فرض تھا، اور جس طرح سے بھی ہو سکے آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور تنقید کرنے کی بجائے، فتوے دینے کی بجائے، لعنت ملامت کرنے کی بجائے اس بے حیائی کو عملی طور پہ اس طرح سے ہم ختم کریں، ہم نکاح کو عام کریں، شادی کو آسان کریں، اور ایسی رکاوٹوں کو، یہ ذات برادری کی بیس پہ بنائی گئی رکاوٹیں، یہ سٹیٹس کو کی بنائی گئی رکاوٹیں، یہ انا پرستی، ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری بچیاں اس بے حیائی کے دور سے، اس بے حیائی کے معاملات سے محفوظ رہ سکیں، اور ہم آنے والی نسل کی تربیت بھی بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں۔ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالیے۔ یہ کوئی آپ سے کوئی ڈونیشن نہیں مانگا جا رہا، کوئی پیسہ نہیں مانگا جا رہا، یہ دنیا میں ہر شخص کا فرض ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، وہ اپنی اگلی نسل کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے وہ ایسے اسباب پیدا کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کی تربیت اس طرح سے کریں، ان کی اصلاح کریں کہ وہ بے حیائی کی بجائے نکاح کی طرف مائل ہوں، نکاح کو ترجیح دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی تربیت کریں۔ اور عالم حضرات سے جاتے جاتے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ نکاح پڑھاتے ہیں تو جو آیات مبارکہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اپنے 10 15 20 منٹ خرچ کر کے وہ آیات بما ترجمہ اور تفسیر ان لوگوں کو وہاں پہ سمجھایا کریں، تاکہ لوگوں کو اس پاکیزہ رشتے کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب اور صحیح حقوق و فرائض کا پتہ چلے، اور لوگ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں، اور جو طلاق کی شرح ہے اس میں کمی واقع ہو اس کو ہم بہتر طریقے سے کم کر سکیں، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔